السلام علیکم. ابھی ہم یہاں سے چلیں گے. راستے میں یہاں سے جاتے وقت حرم جاتے وقت 2-3 زیارتیں ہیں. سب سے پہلے تو مسجد علی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اور دوسری مسجد آئے گی مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسری جو مسجد آئے گی مسجد غمامہ. تو وہاں چلیں گے, جب مسجد تک پہنچیں گے آپ کو بتا دیں گے کہ کس مسجد کو کس وجہ سے بنائی گئی ہے, کون سی مسجد. اس کے بعد چلیں گے ہم حرم جانے کے بعد حرم میں روضے پر سلام پیش کریں گے. سلام پیش کرنے کے لیے مردوں کے لیے الگ سے راستہ ہے, عورتوں کے لیے الگ سے راستہ ہے. تو بتا دوں گا, اگر عورتیں ابھی جا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ عصر کے بعد بھی عورتوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے. 2 ٹائم ہوتا ہے, ایک فجر کے بعد ایک عصر کے بعد. دوسرے ٹائم بھی ہوتا ہے 333 نمبر گیٹ کے سامنے سے راستہ ہوتا ہے, وہاں چل کے بتا دوں گا آپ کو. اور مردوں کے لیے تو باب السلام یہاں سے بالکل سامنے کا راستہ ہے. اور رہی جنت البقیع, تو جنت البقیع جانے کے لیے ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جنت البقیع کھلتی ہے, لیکن خاص کر کے جو زیادہ دیر تک کھلتی ہے وہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. جنت البقیع اگر جائیں گے تو جنت البقیع میں صرف مرد جاتے ہیں, عورتیں باہر سے دیکھ سکتی ہیں, اندر جانے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ قبر پر عورتوں کے جانے کے لیے منع بھی کیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے جنت البقیع جائیں گے تو عورتیں باہر سے دیکھیں گی, مرد اندر سے دیکھیں گے. ابھی چلتے ٹائم راستے میں جو زیارتیں ہیں وہ دیکھتے ہوئے ہم سلام پیش کرنے چلیں گے. ٹھیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے الٹے ہاتھ پہ جو یہ مسجد ہے, یہ مسجد علی کے نام سے مشہور ہے. اس کو سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا. اس کے بعد الگ الگ زمانے میں اس کا رینوویشن ہوتا رہا ہے, تعمیراتی کام, کنسٹرکشن کا کام چلتا رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے اس کا کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا, بند ہے. ابھی لگ بھگ مہینہ بھر پہلے یہ مسجد کھلی ہے. اس مسجد کی ہسٹری اور تاریخ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر فیصلے فرمایا کرتے تھے. جب ان کی خلافت کا دور تھا اور مدینے میں تھے, یہاں فیصلے فرمایا کرتے تھے. اور خلافت کی جب بیعت لی تھی تو اسی جگہ پر لی تھی. تو اسی وجہ سے یہ مسجد کو مسجد علی کے نام سے یہ مسجد مشہور ہے. اگر آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو مردوں کے لیے اندر جا کر 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت ہے. اگر نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں, نہیں تو پھر آگے چل سکتے ہیں. السلام علیکم. یہ جو آپ کے پیچھے مسجد دکھ رہی ہے, یہ مسجد ابو بکر کے نام سے مشہور ہے. یہ مسجد, اس مسجد کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تاریخ تو نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ یہ ہسٹری میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو سکتا ہے کہ یہاں مکان ہو, یا تو ان کا باغ ہوگا یہاں پر. اور ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر عیدین کی نمازیں پڑھائی, عید اور بقرعید کی نمازیں پڑھائی ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں یہاں بھی ایک مسجد بنائی. چونکہ یہ مسجد ترکیوں کے زمانے میں خاص طور سے ان کا رینوویشن ہوا ہے, تو اسی لیے سب یہ مسجدیں جو ہیں آپ کو دکھیں گی ترکی سٹائل میں. پہلے زمانے میں ترکی کی جیسی مسجدیں بنتی تھی. تو یہ مسجد ابو بکر ہے, بند رہتی ہے, ابھی کھلی ہوئی ہے. اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے 2 رکعت تو نماز پڑھ سکتے ہیں. عورتیں سائڈ میں کھڑی ہوں گی, عورتوں کو جانے کے اندر اجازت نہیں ہے. اور یہ مسجدیں جو ہے یہ ہو گئی, پھر مسجد علی ہو گئی, اور یہ آپ کی آگے مسجد غمامہ ہے. تو ان مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی, چونکہ حرم قریب ہے تو حرم میں نماز ہوتی ہے. نماز کے بعد یہ مسجدیں کیا کی جاتی, کھولی جاتی ہیں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے. تو اگر آپ ابھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں, ورنہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسی آپ کی مرضی. یہ جو آپ کے پیچھے مسجد دکھ رہی ہے, یہ مسجد غمامہ کے نام سے مشہور ہے. غمامہ عربی میں بولتے ہیں بادل کو, کسی چیز کی جب پرچھائی آتی ہے اوپر سے اسے غمامہ بولتے ہیں عربی میں. تو مدینے میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی بہت دنوں سے, تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر بارش کی نماز پڑھ کر دعا کی, تو بارش ہوئی مدینے میں, اور بہت زیادہ بارش ہوئی. اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عید بقرعید کی نمازیں بھی پڑھایا کرتے تھے. شہر سے باہر چکے ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجد بھی نہیں تھی. جیسے ہمارے یہاں عیدگاہ ہوتے ہیں مسجد کے علاوہ عید کے ان کی نماز پڑھنے کے لیے, یہ بھی ایک عیدگاہ کے طور پر ہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا, تو یہ ساری جو مسجدیں ہیں تاریخی مسجد جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے منسوب ہے, لگ بھگ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسجدیں بنوائی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر نجاشی ایک بادشاہ تھا, جہاں صحابہ نے پہلی مرتبہ ہجرت کی تھی حبشہ نام کے علاقے پہ. اس کی جب وفات ہوئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اس کے جنازے کی نماز یہاں پڑھی تھی. تو یہ مسجد تاریخ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مسجد غمامہ کے نام سے یہ مسجد مشہور ہے. یہاں آپ کے پیچھے بالکل مسجد نبوی یہاں سے اسٹارٹ ہو جاتی. مسجد نبوی سے نکل کر مسجد غمامہ, مسجد ابو بکر, مسجد علی, یہ تینوں مسجدیں ہم نے دیکھ لی. پیچھے مسجد نبوی ہے. یہاں سے چلیں گے, آپ کے ہوٹل سے جو نکل کر آتے ہیں 316 نمبر گیٹ سے باب السلام آگے ہے. آگے جا کر روضے پہ سلام پیش کرنا ہوتا ہے. اب روضے پہ پہنچنے والے ہیں, یہاں چند باتوں کا دھیان رکھنا ہے. اپنی آوازیں نیچی رکھنی ہے, غصہ وغیرہ آئے تو اسے کنٹرول میں رکھنا ہے. زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنی ہے. اور جب دروازے سے اندر پہنچیں گے سلام پیش کرنے کے لیے تو نظریں جھکا کر ادب کے ساتھ اندر جائیں گے.
اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی کوتاہی نہ ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ تو یہ بہت ادب کا مقام ہے، یہاں پر ادب کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک ضروری بات جو اندر جا کر دھیان رکھنا ہے کہ فوٹوز وغیرہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو شرطا یعنی پولیس والے کو دیکھ کر رکھنا ہے، ورنہ پولیس والے اندر فوٹو کھینچنا سخت منع ہے، پولیس والے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ فوٹوز وغیرہ کلک کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پہ، لیکن یہ ہے کہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ وہ کہاں سے فوراً پہنچ جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس بات کا دھیان رکھیں گے۔ پیچھے روضہ ہے، اب چلتے ہیں۔